عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ضمیر سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے، اور یہ دوسرا ویڈیو یعنی اسی ضمیر سے متعلق یہ دوسرا پارٹ ہے۔ چونکہ پہلے ویڈیو میں ضمیر کی تمام قسموں کو شامل نہیں کیا جا سکا تھا، اس لیے اس سے متعلق یہ دوسرا پارٹ ہے جو کہ آج اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں تھیں، ان میں سے پہلی قسم اور دوسری قسم پہلے ویڈیو میں پوری ہو چکی تھی، اور باقی جو 3 قسمیں ہیں اس سے متعلق آج یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ضمیر کی تیسری قسم ضمیر موصولہ ہے۔ لفظ ضمیر پروناؤن اور موصولہ کا مطلب جس کو ملایا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی ضمیر جس کو 2 چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جائے، اسی مناسبت سے ہم ضمیر موصولہ کا مفہوم بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی تعریف بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ ضمیر موصولہ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جسے ایسے 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے جن میں سے پہلے جملے میں ابہام ہو اور دوسرا جملہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آئے۔ ابہام کا مطلب ہوتا ہے کنفیوژن، یعنی جس جملہ میں پہلا جملہ جس کو پہلے لایا گیا ہے، ایسا جملہ جس کو پہلے لایا گیا ہے، اس جملے میں ابہام ہو، یعنی اس جملے کے معنی مفہوم میں کنفیوژن ہو، اس کا معنی اور مطلب کلیئر کٹ نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو ایسی صورتحال میں ضرورت ہے کہ دوسرا جملہ اس کے بعد میں لایا جائے، اور اس جملے کو لانے کا مقصد ہی یہ ہو کہ پہلے جملہ کے اندر جو ابہام ہے، جو کنفیوژن ہے، یا اس کی میننگ کے اندر جو کچھ اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو اس لیے دوسرا جملہ آ کر اس کی میننگ کو واضح کر رہا ہے، اس کے مفہوم کو کلیئر کر رہا ہے اور کنفیوژن کو دور کر رہا ہے۔ اب جب 2 جملے ہو گئے، پہلا جملہ جس میں اسم موصولہ ہے اس کو جوڑا گیا ہے دوسرے جملے کے ساتھ، اور دوسرا جملہ اس پہلے جملے کی ابہام کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایسی صورتحال میں ضرورت ہے کہ 2 جملوں کے بیچ میں ایک ایسی ضمیر لائی جائے جو دونوں کو جوڑ کر رکھے، دونوں کو مربوط کر کے رکھے، دونوں کے اندر ربط اور تسلسل پیدا کر کے رکھے، کیونکہ پہلے جملہ میں جو اسم موصولہ ہے اس اسم موصولہ سے متعلق ہی دونوں جملوں میں رپورٹنگ کی گئی ہے، یا دونوں جملوں میں اسی سے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ اس لیے دونوں جملہ اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، اس لیے جملہ ہونے کی حیثیت سے مکمل اور محتاج نہ ہونے کی بات جہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہاں اس کو محسوس نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ دونوں جملوں میں ایک ہی انسان سے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ اس کی مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گی، جیسے یہ وہی لڑکا ہے جو سڑک حادثہ سے بال بچ گیا تھا۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی لڑکا ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ جو سڑک حادثہ سے بال بچ گیا تھا، یہ دوسرا جملہ ہے، اور دونوں کو جوڑنے کے لیے لفظ جو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر جو کا استعمال نہ کیا جائے تو ایسی صورتحال میں دونوں جملوں کے اندر جو ایک تسلسل آنا چاہیے، دونوں جملوں میں جو ایک ہی باتیں کہی جانی چاہیے کہی گئی ہیں، اس کے لیے جو ایک دونوں کے اندر ربط پیدا کرنے والی چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی، اور پھر دونوں جملے کا الگ الگ مفہوم ہونے کی وجہ سے دونوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کو مثال میں جملے کے ذریعے سے سمجھانے کی اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ بغیر جملے کے استعمال کی ہم ضمیر موصولہ کا مفہوم واضح انداز سے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے اور مثال بھی سمجھ میں آ جائے۔ مذکورہ مثال میں جو سے پہلے کا حصہ جملہ اول ہے یا پہلا جملہ ہے، جو سے پہلے جو آیا ہوا ہے یہ وہی لڑکا، یہ پہلا جملہ ہے، اور اس کے بعد کے الفاظ دوسرا جملہ کا حصہ ہیں، یعنی لفظ جو کے بعد جو الفاظ آئے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرا جملہ ہے۔ لفظ جو ضمیر موصولہ ہے،
جس کو جوڑنے کے لیے دونوں جملوں کو کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جسے انگریزی میں ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ جو، جب، جسے، یہ ضمیر موصولہ کی مثالیں ہیں۔ اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں ضمیر موصولہ کی مثالیں، اور ان کو ہم دو جملوں کو جوڑنے کے لیے، دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا نمبر ہے اس میں ضمیر استفہامیہ۔ استفہام یا استفہامیہ دونوں لفظ اردو قواعد کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہاں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے کہ استفہامیہ الگ ہے استفہام سے، یا استفہام اور استفہامیہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ضمیر استفہامیہ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جسے کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر سوال کیا جائے یا کوئی بات پوچھی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کا استعمال ہوتا ہوگا، الفاظ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں جن الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بات کو پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے، اس طرح کے الفاظ کو ہم ضمیر استفہامیہ نام دیتے ہیں، یا ضمیر استفہام۔ جیسے کون، کب، کیا، اسے انگریزی میں انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ واٹ اینڈ اٹس برادرس، جس کو ہم بہت مشہور میڈیا کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، ایسے تمام الفاظ جن کو انگریزی میں ہم واٹ اینڈ اٹس برادر کہتے ہیں، اسی کے لیے یا اسی کی الٹرنیٹ، اسی کا متبادل جو الفاظ اردو میں مستعمل ہیں وہ کون، کب، کیا، کیوں، کیسے، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ یہ بہت آسان سی بات ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے ضمیر تنکیری۔ تنکیری اور تنکیر، کسی قواعد کی کتاب میں تنکیر ہے، کہیں تنکیری ہے، یہاں بھی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، دونوں سیم چیزیں ہیں۔ ضمیر تنکیری اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جسے عام چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ عام چیز مطلب کامن ہو، وہ پراپر نہ ہو، خاص نہ ہو، اس کے اندر عمومیت کا معنی پایا جائے اور خصوصیت کا معنی نہ پایا جائے، ایسی تمام چیزوں کے بدلے میں جس ضمیر کو ہم استعمال کریں گے یا جس ضمیر کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس ضمیر کو ضمیر تنکیری یا ضمیر تنکیر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کچھ، بعض، چند، کوئی، فلاں۔ اس کو انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیفینٹ پروناؤن کا مطلب ایسی چیزیں جس کے اندر خصوصیت نہ پائی جائیں، اور ایسی تمام چیزیں جس کے اندر عمومیت کا معنی ظاہر ہو، عام چیزیں ہونے کی بات سمجھ میں آئے، اس طرح کی تمام ضمیروں کو ہم ضمیر تنکیری کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، کچھ لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور تنکیر کو اور نکرہ کو الگ الگ لفظ اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے، الگ الگ الفاظ سے کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ یہ عربی الفاظ ہیں۔ تنکیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور نکرہ یہ مصدر مجرد کا نکرہ یہ مصدر ہے، دونوں مصدر ہے، دونوں کا معنی سیم ہے، ایک جیسے معنی ہے۔ اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو اگر کسی کو کنفیوژن ہے کہ یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، دونوں کے معنی الگ ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس سلسلے میں سنیے کہ لفظ تنکیر نکرہ سے بنا ہے، یعنی کہ دونوں عربی کے مصدر ہیں، جس کا معنی عمومیت یا عام ہے، یعنی جس کے اندر خصوصیت نہ ہو، عام بات سمجھ میں آئے یا عام چیز سمجھ میں آئے، یہی اس کا معنی ہے۔ اور ہم جس طرح سے اس میں نکرہ کا استعمال کرتے ہیں، کامن ناؤن، اسی طریقے سے لفظ ضمیر تنکیری کا ہم انڈیفینٹ پروناؤن یا اس کو ہم کامن سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو جس کا معنی یعنی لفظ تنکیر نکرہ سے بنا ہے، یا دونوں الفاظ عربی کے مصدر ہیں جن کا معنی عمومیت یا عام ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اسم نکرہ یا عام اسم کی عمومیت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اور بالکل اسی طریقے سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، بس ایک ان ضمیروں کا استعمال اسم کے بدلے میں ہوگا، اور باقی جو ضمیریں ہیں وہ بھی الگ الگ خصوصیت کی بنا پر الگ الگ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ان کو الگ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر پورا ہو گیا، یہ دوسرا پارٹ ضمیر سے متعلق، اور اس سے بچوں کو بہت حد تک استفادہ ان کا پورا ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ
وہ تمام بچے جو آج کووڈ-19 کے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کلاس سے پڑھائی سے محروم ہیں، آف لائن کلاسیں مکمل طور پر ہر جگہ پورے بھارت کے اندر بند ہیں، ایسی صورتحال میں اس طرح کی ویڈیوز کو اگر آپ شیئر کریں گے اور خود بھی پڑھیں گے، دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آف لائن کلاس میں جس طریقے سے ہمیں فائدے حاصل ہو رہے تھے، بالکل وہی فائدہ آج اس طریقے کی ویڈیوز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، آج یہیں تک ختم کرتے ہیں۔